سرکار کے جمع کیے ہیں اب تک اس میں، اور یہ پیٹرولیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے تھی، ریفائنریز کو کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تھی، ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے تھی. تو یہ ساری حکومتیں جو نون لیگ مسلسل رہی ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے 3.5 سال کے لیے، پی ٹی آئی رہی ہے، باقی قاف لیگ، یہ سب ایک ہی ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی اور یہ تو پی ڈی ایم ہے، یہ تو مسلسل حکومت میں. تو اب یہ بتائیں نا کہ ان لوگوں نے 8,066 ارب روپے سے پیٹرولیم کی ریفائنری میں یا اس کو اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور وصول کس سے کیا ہے. اگر ہم ان 8,066 ارب روپے کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کم از کم 2 سے 3 ہزار ارب روپے وہ ہوں گے جو ان لوگوں سے وصول کیے ہوں گے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، جو طالب علم ہیں، جو بائکیا والے ہیں، جو فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے، جو میڈیا پرسن، جو کیمرہ مین، جو فوٹوگرافر، جو مزدور، جو کسان، ان لوگوں سے انہوں نے کم از کم 3,000 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں. اور ابھی تک یہ لیوی کا سلسلہ جاری ہے. کوئی بتائے نا کہ یہ ٹیکس جمع کرنے کا کون سا طریقہ ہے. اور پھر مزید بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ لیوی ختم ہوگی. پیٹرول کی 10 روپے کم کیے لیوی کے، تو ڈیزل پہ 10 روپے بڑھا دیے. تو یہ کیا مطلب کام ہے؟ اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی فون پہ کہا تھا، انہوں نے جب فون کیا تھا عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے لیے، کہ آپ یہ عوام کے اوپر رحم کریں اور کیوں یہ کیا ہوا ہے، آپ یہ لیوی ختم کریں. انہوں نے کہا کہ ہم پر بڑا دباؤ. میں نے کہا آپ کیوں دباؤ وصول کرتے ہیں؟ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو فورس میجور ہوتا ہے ہر معاہدے میں، تو ہم کیوں آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کریں؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہوتا. یہ جو پورا حکمران طبقہ ہے، اس میں بڑے بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں اور حکومت چلانے والے لوگ ہیں، ان کی آئی ایم ایف سے ایک سودے بازی ہوتی ہے، کک بیکس ہوتی ہیں، اس میں انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ ڈیلز ہوتی ہیں. یہ عوام کے مفاد میں اس طرح فیصلے نہیں کر پاتے. یعنی آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا مریم نواز کے 11 ارب روپے کے جہاز پہ اور 9 کروڑ روپے کے چیئرمین سینٹ کی گاڑی پر، لیکن آئی ایم ایف کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لیوی کیوں کم کر رہے ہیں. تو اس سے آپ سمجھ جائیں نا کہ آئی ایم ایف پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اس کے حق میں ہے کہ اس کے خلاف ہے. وہ صرف ایک اشرافیہ کے حق میں ہے، اور اس اشرافیہ کے ذریعے سے ہماری معیشت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، عالمی سامراجی طاقتیں، اور ہماری سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو عوام کا یہ کام ہے کہ اس اشرافیہ سے جان چھڑائیں. کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو پورا کا پورا ہم پر مسلط ہے. پیٹرول کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ قیمتیں کم نہیں ہوں گی تو 100 ارب ڈالر بھی پاکستان کو مل جائیں وہ بھی ڈوب جائیں گے. اور اگر پالیسی ٹھیک نہیں ہوں گی اور عیاشیاں اپنی حکمران کم نہیں کریں گے. اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کو 250 روپے کی سطح پہ لایا جائے، اس لیے کہ اب ایکس ریفائنری تقریباً اتنا ہی پڑ رہا ہے، اور اس کو لاک کر دیا جائے 3 سال کے لیے. یہ 3 سال کے لیے آپ پیٹرول کی قیمت لاک کریں. آپ بجلی کو جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ صنعتی بجلی کو ہم جو ہے وہ 9 سینٹ پہ لے کر آئیں گے، وہ لے کر آئیں. اسی طرح گیس کی قیمت کم کریں اور اس کو 3 سال کے لیے لاک کریں. آپ کو کسی لیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی. معیشت کا پہیہ چلے گا اور ہم سارے ٹیکسز وصول کر لیں گے. لیکن جب آپ معیشت کو ہی نہیں چلنے دیں گے، صنعتوں کو نہیں چلنے دیں گے، ایکسپورٹ کو تباہ کر دیں گے، کمپٹیشن سے میں آؤٹ کر دیں گے، تو پھر آپ لیوی پہ لیوی لگاتے رہیں گے، عوام کا بھرکس نکالتے رہیں گے، ملے گا ہمیں کچھ نہیں. اس لیے یہ پیٹرول کی قیمت 250 روپے پہ بتدریج لا کر آئندہ چند دنوں میں، اور اس کو لاک کیا جائے. لاک کرنے میں اگر اور کم ہوتی ہے آپ کمائیے، اور اگر زیادہ ہوتی ہے تو سبسڈی دیجئے. یہ اب سبسڈی پاکستان کو پے کرے گی. اسی طرح گیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں زرداری صاحب سے، وہ دوبارہ صدر ہیں، کہ آپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں جاتے جاتے ایک دستخط کیے تھے پاک ایران گیس پائپ لائن پہ. آپ نے بعد میں کہا بھائی ہم نے تو یہ بنا دی تھی لیکن بعد کی حکومتوں نے یہ نہیں کیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو اب تو آپ کی حکومت ہے اور 4 سال سے آپ کی حکومت ہے، تو 4 سال میں پاک ایران گیس پائپ لائن پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ اور اس وقت جب پاکستان کی پوزیشن انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہے، تعریفیں آپ سمیٹ رہے ہیں، تو یہ تو رائٹ ٹائم تھا کہ آپ یہ کہتے کہ ہم یہ کام کریں گے اور اسی طرح ایران کے ساتھ آزاد تجارت کریں گے اور پیٹرولیم کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر چلائیں گے.
کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ثالثی بھی ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں, اور امریکہ کے مفادات اور امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی طرح اس کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں, تو وہ بات ہی نہیں کرتے کہ جو بات ہمیں ملک کے مفاد میں کرنی چاہیے. لہٰذا اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب ایشوز کو ایڈریس کریں. تنخواہ دار طبقے نے 605 ارب روپے پچھلے فسکل ایئر میں جمع کرائیں, اور جاگیردار طبقے نے, میں عام کاشتکار کی بات نہیں کر رہا, میں چھوڑتا ہوں 50 ایکڑ تک کے لوگوں کو بھی, لیکن 50 ایکڑ سے زیادہ جو لوگ جاگیردار ہیں, 100 ایکڑ 100 مربع 1000 مربع والے بھی ہیں پاکستان میں, ان سب نے مل کر 12 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے, اور تنخواہ دار طبقے نے 605 ارب روپے جمع کرائے, اور اس سال بھی 9 مہینے میں 450 ارب روپے کے قریب یہ وصول کر چکے ہیں. گویا اتنے بڑے پیمانے پر جو انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں تنخواہ دار طبقے سے, ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں 1,25,000 روپے تک کی تنخواہ والے فرد کو ٹیکس نیٹ سے فری کیا جائے, اس پر ٹیکس لاگو نہ کیا جائے, اور جو زیادہ تنخواہ والے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ پروفیشنل لوگ ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کا سسٹم آگے بڑھتا ہے. اگر ان کی سیلری 4 لاکھ اور 5 لاکھ ہے تو یہ باہر جائیں گے تو ان کو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے, لیکن جب آپ 35% اور 30% ان سے پیسے کاٹ لیں گے تو یہ پھر پاکستان میں نہیں رہتے, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے خرچے بھی ہماری آمدن کے لحاظ سے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان سے برین ڈرین بھی ہوتا ہے اور پاکستان کو نقصان بھی ہوتا ہے. لہٰذا میکسیمم ٹیکس کاٹنے کی جو شرح سیلریڈ کلاس سے ہے وہ 15 سے 17% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اور 1,25,000 کی تنخواہ والے کو ٹیکس سے فری کیا جائے, اس لیے کہ آلریڈی یہ طبقہ ٹیکس دے رہا ہے. صبح آپ چائے پینے سے لے کر اور بائک چلانے اور گاڑی چلانے تک, اور کھانا کھانے سے لے کر اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے اور ان کی فیس ادا کرنے تک, اور بجلی کا بل ادا کرنے سے لے کر پیٹرول کی قیمت دینے تک, اور گیس کا بل ادا کرنے سے لے کر صابن خریدنے تک ٹیکس ہی ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مڈل کلاس کو تو مار کر رکھ دیا ہے آپ نے, تباہ کر کے رکھ دیا ہے, برباد کر دیا ہے. تو یہ مڈل کلاس کتنا ٹیکس دے آپ کو, اور پھر آپ تنخواہ سے بھی ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو نظام یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو یہ ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ ایف بی آر کے 25,000 ملازمین اور بڑے بڑے افسران اور ان کی بڑی بڑی گاڑیاں سب مل کر پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے نا, وہ 1000 ارب روپے بھی نہیں ہے. یہ میں نے بہت سیف سائٹ پہ آپ کو بتایا, کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ 400-500 ارب روپے سے زیادہ ان کی ایفرٹ سے جمع نہیں ہوتا, باقی سارا اسی طرح سے وصول کرتے ہیں یہ. تو یہ 25,000 اور تھریٹ دیں وہ صنعت کاروں کو, اور کمیشن کھائیں اور پیسے کھائیں, کرپشن کریں. تو یہ سارا نظام جب تک درست نہیں ہوگا تو آپ کیسے جو ہے وہ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ 3 جون کو اسلام آباد میں ہم بجٹ کے حوالے سے مکمل طور پر پورے میڈیا کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں گے. ہمارے ایکسپرٹ اس پہ مزید کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پاکستان, ہم صرف تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم سلوشن بھی پیش کریں گے کہ اس طرح سے کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پریشرز کو بھی ہم جانتے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے مسئلے پر لوگوں کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا, جب تک لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں فراہم نہیں کی جائیں گی, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی پرائس کو لاک کیا جائے 250 روپے پہ, اور 3 سال تک اس میں اضافہ نہ کیا جائے. اسی طرح بجلی اور گیس کی پرائس کو منیمم کر کے, جتنا منیمم, اس لیے کہ یہ جو آئی پی پیز کو ہم پال رہے ہیں وہ ہم کیوں پالیں, ہم جو معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. مزید ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار میگا واٹ, جبکہ پاکستان میں بجلی بہت ایکسس ہے, اس کے معاہدے بالکل انہوں نے تیار رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی صورت میں اس میں جو فیول جہاں جہاں لگتا ہے اس میں کوئی ایک آئی پی پی بھی نہیں لگنا چاہیے. اسی طرح سے اگر سولر اور ونڈ کے آپشنز موجود ہیں تو وہ بھی اگر کسی کو لگانا ہے تو اپنے خرچے پہ لگائے. ان کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں, ان کے قرضوں کے پیسے بھی ہمارے بلوں میں کٹتے ہیں, اس کا سود بھی ہمارے بلوں میں کٹتا ہے. تو ہمیں نہیں چاہیے ایسی بجلی. جو موجود ہیں آئی پی پیز ان کو فکس کیا جائے اور ان کی پیمنٹ بند کی جائے. جنگ کے حالات میں تو ویسے ہی سارے معاہدے معطل ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو ہم اس سال بھی 1800 ارب روپے اس بجلی کے دیے گئے جو بنی نہیں ہے, کیپیسٹی پیمنٹ کے, اور 1600 ارب روپے کی انرجی پیمنٹ کی گئی ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ قوم پھر کرے کیا. تو اس لیے ان چند لوگوں کو اگر آپ ان سے بات کر لیں گے یا ان کو فکس کر دیں گے تو قوم کا بھلا ہو جائے گا اور معیشت کا پہیہ چل جائے گا اور عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نام بے نظیر کا ہے, کام بے ضمیروں کا ہے. کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اور لوگوں کو بھکاری بنانے کا ایک عمل ہے. پڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تعلیمی ادارے تباہ کر رہے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ سب شامل ہیں. یعنی پنجاب نے 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے ہیں, مزید 25,000 تک لے کر جانا چاہتے ہیں. اس کو اپنی کامیابی بتاتے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. سندھ نے ہزاروں اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور اب پتہ چلا کے پی نے بھی 2,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ یہ ساری حکومتیں اس طرح تعلیم جیسی بنیادی چیز سے جو آئین کہتا ہے کہ سب کو فری ملنی چاہیے اور کوالٹی کی ملنی چاہیے, وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں, آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تعلیم آپ دیتے نہیں ہیں, صحت کی سہولت آپ دیتے نہیں ہیں, روزگار نہیں دیتے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, پانی آپ فراہم نہیں کرتے, گیس آپ مہنگی کر دیتے ہیں, ایل پی جی مہنگی کر دیتے ہیں, پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں, تو پھر کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بتائیں نا. یہ چاروں وزراء اعلیٰ کرتے کیا ہیں؟ اور وہ جو مریم بی بی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں, اشتہارات ان کے اربوں روپے کے چھپتے ہیں, وہ بتائیں نا کہ زراعت میں پاکستان پیچھے کیوں چلا گیا؟ اگر ان کی گورننس بہت اچھی ہے, کیوں تعلیمی ادارے آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ تو تعلیم اور ان تمام چیزوں کی عام آدمی فکر کرے کہ بچوں کو میں پڑھانا ہے تو اتنا خرچہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ٹیکس پہ ٹیکس وصول کریں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیر منصفانہ نظام جس کو ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اب اس پر میں کیا کہوں, آپ نے کہہ دیا. بھائی دیکھیں, یہ غیر منصفانہ ای چالان کی ہم دیکھیں, چالان کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرتے, لیکن جب آپ سڑک نہیں بناتے, سہولت نہیں دیتے, اور پھر کیمرے تک آپ کے صحیح کام نہیں کرتے, غلط بھی لوگوں کو چالان چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اب تو انہوں نے کیمروں سے بات آگے نکال دی, اب تو پولیس والوں کو اختیار دے دیا کہ وہ تصویر کھینچیں اور دے دیں, اب جہاں کی بھی تصویر کھینچ دیں وہ. اور اس طرح سے یعنی آپ دیکھیں نا, ایک نوجوان جو فی لیٹر گورنمنٹ کو 150 روپے کا فی لیٹر ٹیکس ادا کر رہا ہے, تو وہ تو ٹیکس پیئر ہے بہت بڑا, ان سارے حکمرانوں سے بڑا ٹیکس پیئر ہے, اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ اس کے چالان پہ چالان کریں. پھر یہ کہ آپ نے پارکنگ کا پراپر نظام بنایا کیا ہے؟ جب پراپر نظام نہیں ہے تو پھر آپ چالان تو کرتے چلے جائیں اور نظام نہ بنائیں, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس کو ریوائز کرنا چاہیے. اور میں اب جہانگیر روڈ پہ کیا بات کروں, آج وہ آئے نہیں ہے ہمارے خورشید بھائی, وہ زیادہ اس کے ایکسپرٹ ہیں, اور ہر روڈ کا یہی حال ہے. میں نے بتایا نا, K4 کو 21 سال ہو گئے نہیں بنی, گرین لائن 2016 سے اب 10 سال ہو گئے نہیں بنی, ریڈ لائن کو 4 سال تو تقریباً ہو چکے ہیں, ابھی آدھا کیا پاؤ کام بھی نہیں ہوا. اسی طرح سے جو ہے وہ یلو لائن کا کام نہیں ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اورنج لائن بنائی ہے اس میں بھی 1.25 کلومیٹر کا تو بنارس کا پل ہے, اس کو بھی شامل کرتے ہیں وہ. اور وہ ایسا فضول پروجیکٹ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ اورنگی کے عوام کو ہے اور نہ پورے جو ہے وہ ویسٹ کے اور سینٹرل کے عوام کو ہے. تو اتنے نااہل قسم کے لوگ ہیں جو کوئی ایک کام بھی نہیں کر پا رہے, تو اب آپ کتنے سوال کریں گے اور میں کتنے جواب دوں گا. وہ میں نے آپ کو دکھا تو دیا. دیکھیں, پاکستان نے اس حوالے سے جو ثالثی کا کردار ادا کیا وہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو اس موقع پر پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بھی پاک ایران گیس پائپ لائن پر, ایران سے آزاد تجارت پر, خاص طور پر پیٹرولیم کی تجارت پر, اور بہت سارے کی ایشوز ایسے ہیں, اور آئی ایم ایف کو لگام دینے پر. آئی ایم ایف کیسے امریکہ کے بغیر اتنی زور سے بول سکتا ہے؟ تو ان سب چیزوں پر اپنا پاکستان کے مفاد کا خیال رکھنا چاہیے نا. جب ہمیں ایک پوزیشن ملی ہے تو ہم عوام کے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا. صرف اپنی تعریفیں کروا کے تو ہم خوش ہو جائیں گے آپ, تو اس سے پاکستان کیا ملے گا؟ جی
اس پر میں اب کیا کہوں, شروع میں کہہ چکا ہوں. اس پارٹی کا دفتر ہے برابر میں آپ دیکھیے گندگی پڑی ہے, وہ اپنے دفتر کے برابر گندگی صاف نہیں کرا سکتے. سن لیجئے, تو شہر میں کیا کرائیں گے؟ اصل میں دیکھیں پورا سسٹم, جا کے اب اس کی ویڈیو بنائیے, اس کے چاروں طرف گندگی پڑی ہوئی ہے, جو ان کا مرکزی دفتر ہے سندھ کا, تو وہ جو وہاں صفائی نہیں کر سکتے, شہر میں کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ان سے کام تو ہوتا نہیں ہے. ان کو پیسے بنانے سے اس پورے سسٹم کو فرصت ملے تو یہ عوام کے لیے کوئی ریلیف کا کام کریں. ذرا سا کچھ کہہ دیا تھا ہم نے پہلے دن تو ناراض ہو گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ قبضہ کر لیں, یہ میتھمیٹکس بدل دیں, یہ جمہوریت پہ شبخون مار دیں, یہ سارے اداروں کو پر قبضہ کر لیں, یہ کرپشن کے ریٹ 71% تک بڑھا دیں, انہیں کچھ نہ کہو. ظاہر ہے کہ بدترین صورتحال ہے.